جس رات کو معراج شریف ہوئی، صبح آپ نے آ کے مکہ شریف میں بیت الحرام میں بیٹھ کے مسجد حرام میں سرکار نے یہ اعلان فرمایا کہ میں اس طرح راتوں رات یہاں سے گیا ہوں بیت المقدس شریف، راتوں رات لوٹ کے آیا ہوں، اس جگہ تمام انبیاء و مرسلین کی امامت کرائی۔ یہ بات سرکار نے اپنے صحابہ کو اکٹھی کر کے نہیں کہی، صحابہ اپنے گھر جو موجود تھے اتفاقاً وہ موجود تھے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سینئر آدمی اس مجلس میں نہیں ہے۔ سرکار نے اعلان فرمایا کہ میں اس طرح گیا ہوں۔ ذرا دیکھیں، مخلصین کی جماعت میں منافقین بھی آتے رہتے ہیں۔ یہ بے ایمان آتا تھا مگر ایمانداری کی غرض سے نہیں آتا تھا، عیب چننے کی غرض سے آتا تھا۔ معلومہ حق کی مجلسوں میں اہل باطل بھی آتے ہیں لیکن بات کو سمجھنے کی غرض سے نہیں آتے، بات کو چھیڑنے کی غرض سے آتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا، چونکہ وہ سیاسی آدمی تھا نا، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک اسلام کی آمد سے پہلے عرب معاشرے میں یہ بھی سیاسی آدمی تھے، حتیٰ کہ آپ ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جو قتلوں کے کیسوں کے فیصلے تھے وہ یہ کیا کرتے تھے۔ اس نے اس پرانی یاری کی بنیاد پر کہا کہ اور کوئی تو مانے یا نہ مانے، ان پڑھ لوگ ہیں، لیکن ابو بکر تو ان پڑھ آدمی نہیں ہے، وہ تو جج ہے، وہ بہت اچھی طرح سے بات کو جانتا ہے۔ لیکن عقل قرباں کن بپیش عاقلاں، اگر شعور رکھتا ہے تو اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں اپنا عقل کی قربانی دے دے۔ بہتر ہے کہ پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں بھی تماشائے سر بام ابھی۔ جب نارے نمرود میں چھلانگ لگانے کی نوبت آئی تو عقل جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ آگ میں کس طرح چھلانگ لگے، بچنے کا کیا بندوبست ہوگا۔ عشق نے کہا تو سوچتا رہ، اگر تو سوچنا چاہتی ہے اے میری عقل تو سوچتی رہ، مجھے اس سے کیا غرض کہ میں جیوں گا یا مروں گا، میرا تو اس سے غرض ہے میرا یار راضی ہو جائے۔ محبوب باندھا راضی نامہ لوڑن سدا بچارے، شنی دستی کے ہنگامے نبرد، عشق با عقل ہوس پرور چکرد۔ کہتا ہے وہ تم نے نہیں سنا، عقل کیا کہہ رہی تھی حسین کو، عشق کیا کہہ رہا تھا۔ عقل بولی اپنے بچوں کو نہ مار، عشق بولا ایسے ہی ملتا ہے یار۔ عقل بولی سب سے پیاری جان ہے، عشق بولا یار پر قربان ہے۔ تو اب حضرت ابو صدیق کی عقل پر سرکار کا عشق غالب ہے۔ ابو جہل کہیں راستے ان کو پکڑ لیا، کہا آج تو تمہارے صاحب نے ایسی بات کی ہے کہ تم بھی کہو گے کہ وہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ اب یہ جھوٹ کا لفظ واپس لو پھر بات کرو۔ انہوں نے کہا آج میں نے اس کا آواز سنا ہے، وہ کہتا ہے میں راتوں رات یہاں مکہ شریف سے سرزمین شام میں بیت المقدس شریف گیا ہوں، وہاں نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، راتوں رات واپس آ گیا ہوں۔ اب بتا اس وقت کی تیز ترین سواری جو ہے وہ مہینے لگا کر کے بیت المقدس پہنچتی ہے، تو اس کے بعد تو اونٹنی بھی کوئی نہیں تھی، یہ راتوں رات گیا کس طرح آیا کس طرح ہے۔ یہ مانو گے کہ ایک آدمی مکے کا رہنے والا راتوں رات گیا راتوں رات واپس آ گیا؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ بولے تم نے یہ بات سرکار کی زبان سے سنی ہے؟ نے کہا ہاں ان کی زبان سے سنی ہے۔ ان کا اگر ان کی زبان سے سنی ہے تو سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ ان کا میں تو وہ عرش پر جانے کی باتیں کرے وہ مانتا ہوں، یہ تو بیت المقدس قریب ہے۔ اس وقت وہ نا امید ہوا۔ سرکار نے ان کو ابو بکر صدیق کا ٹائٹل دیا، لفظ صدیق اس وقت کا ٹائٹل ہے، اکبر کا لفظ اس کے ساتھ نہیں۔ حدیث سے صدیق ثابت ہے، اکبر ثابت نہیں۔
حضور نے فرمایا کہ وہ صدیق ہے،